السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج ایک دوست نے لاہور سے حافظ فیصل صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے، اسی کے جواب میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ارکان دین ہیں 5، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کو جا بجا اکٹھا بیان کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات میں کیا فرق ہے؟ تو ناظرین کرام، میں نے سمجھا کہ یہ اہم چیز ہے، آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں۔ اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور یہ دین اسلام ہمیشہ سے تھا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کا دین اسلام تھا۔ اسلام کا لیٹسٹ ورژن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اس دین کی جو بنیادیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، بخاری میں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، تمام کتب صحاح میں اور باقی بھی کتب حدیث میں یہ حدیث ہے، اور متواتر حدیث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کی توحید کی گواہی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور پھر شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یعنی یہ 5 چیزیں، ان کو بنیاد اسلام قرار دے دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایک بھی ستون کو گرایا اس نے اپنے دین کو کمزور کر لیا۔ اب یہ جو دین اسلام ہے، اس کے 5 ستونوں میں سے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں سے جو 2 چیزوں کو بار بار اکٹھا کیا گیا وہ ہے نماز اور زکوٰۃ، اور یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا۔ میں صرف ایک سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی جگہوں کو آپ خود دیکھ لیں۔ ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا۔ حکمتیں اس کی بہت زیادہ ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کو کیوں اکٹھا کیا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کئی قبائل منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ بہت بڑا امتحان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا، ان کی رہنمائی کا۔ آپ نے جو اس وقت فیصلہ کیا، فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، جو شخص اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اب اگر نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، میں ضرور بالضرور جہاد کروں گا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ گویا نماز اور زکوٰۃ میں فرق صحابہ سے لے کر آج تک کسی نے نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت لائی، جو قرآن لایا، وہ قرآن کا انداز بیانی ایسا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کر دیا۔ اس کی حکمتوں پر اگر تفصیل پڑھنی ہو کسی نے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے اندر بہت کافی تفصیل ہے اس بیان میں۔ لیکن ایک بات جو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت کی کمی ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، وہ یہی ہے کہ نماز انسان کی بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جیسے جان و مال اکٹھا بیان کرتے ہیں نا، جان و مال، بدن کی عبادت ہے نماز، اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے۔ تو جان و مال جیسے اکٹھے ہیں، ایسے نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں۔ نماز انسان کی دن میں 5 بار انسان اپنے وقت سے نکالتا ہے اللہ کے حضور حاضری کے لیے، کسی کام میں مصروف ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ دن کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز پر اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیتا ہے کہ ساری رات سوئے رہے ہو، اب اٹھو تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کا نام لو اور اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ جب دن کی انتہائی مصروف لمحات میں انسان اپنے پیک کی مصروفیت میں ہوتا ہے، آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اب اپنے وقت میں سے پھر وقت نکالنا رب ذوالجلال کے لیے، جتنے مرضی ہے مصروف ہو، اب چونکہ پکار آ گئی، بلاوا آ گیا رب کا، تو اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر لیں۔ جب وقت عصر آتا ہے، آپ اندازہ کریں دن ڈھل رہا ہوتا ہے،
تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ دن کے ڈھلنے پر چونکہ سورج غروب ہو رہا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے اور اس چیز کا اقرار کرے، میرے مولا ہر کمال کو ایک زوال ہے، جیسے سورج کتنی آب و تاب کے ساتھ اب وہ اپنے زوال کی طرف ہے، بالکل آخر میں پہنچ گیا، اب غروب ہونے کے قریب ہے۔ اب یہ زوال جو سورج کا زوال ہے، اس کی حضور اللہ کے حضور جھک جائے کہ میرے مولا جس کو تو بچائے زوال سے وہی بچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب مغرب ہوتی ہے تو رات کا آغاز ہوتا ہے، جیسے دن کے آغاز میں نماز پڑھائی تھی ایسے رات کے آغاز میں رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اور عشاء کا وقت بہت ہی پیارا لمحہ ہے، جب انسان مکمل تھک جاتا ہے سارے دن کے کاموں سے، مصروفیات سے، رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندے تم سونے لگے ہو اور یہ نیند موت کی بہن ہے، سونے سے پہلے میری بارگاہ میں پھر حاضری دے لو، میری بارگاہ میں سجدہ کر لو، کوئی معلوم نہیں آنکھ کھل سکے یا نہیں، اگر اسی نیند میں تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہارا آخری کام میری بارگاہ کا سجدہ ہی ہو۔ یہ نماز انسان اپنے بدن کے اپنے اوقات میں سے قربانی دیتا ہے۔ اب مال کی قربانی رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اے میرے بندے تم نے محنت کی، تم نے کوشش کی، تم نے سٹرگل کی، اب اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد جو مال کمایا اس میں سے 2.5% کو اپنا نہ سمجھو، 2.5% یوں جان لو کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ جیسے یہ سارے اوقات محنت کر لو لیکن جو نماز کے اوقات ہیں وہ جانو کہ وہ اللہ کے ہیں، ایسے ہی مال میں سے ایک یہ پرٹیکولر حصہ تمہارا نہیں ہے، یہ اپنے رب کے راستے میں دے دو۔ یہ مسکی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل کو دو، محروم کو دو، جو رشتہ دار ہیں، جو کمزور ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں ان تک پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ جب انسان کو رب ذوالجلال نے یہ کانسیپٹ، اب آپ اندازہ کریں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اب پھر جان و مال، جان بدن پر نماز ہے اور مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، جان و مال انسان اللہ کو بیچ چکا ہے، لہذا نماز کی اوقات، باقی ساری زندگی انسان کی عبادت کے لیے ہے لیکن اوقات نماز کسی اور کام میں لگائے اللہ کو بہت ناراضگی ہے۔ اور اگر انسان اپنے مال میں سے ایک پرٹیکولر 2.5% جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، اگر وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان نماز میں سے، نماز کے اوقات کو اپنے کاموں میں لگائے گا تو انسان کے سارے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی، اور اگر اپنے مال کے 2.5% جو اللہ کا حصہ ہے اگر اس کو اپنے استعمال میں لائے گا تو اس کے مال سے برکت اٹھ جائے گی۔ آپ ان حکمتوں کو دیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اس لیے اکٹھا کیا کہ انسان اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی اللہ کا سمجھے اور اللہ کے حضور ہر وقت جھکا رہے اور اللہ سے اس کی رضا مانگتا رہے۔ اب زکوٰۃ میں اور باقی صدقات میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں زکوٰۃ 2.5% ہے، باقی 97.5%، 97.5% انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کی اجازت دے دی، لیکن فرمایا جب کبھی حالات ہوں، جب کبھی مشکل ہو، جب کبھی تنگی ہو، معاشرے میں پریشانی زیادہ ہو، پھر باقی مال میں سے بھی ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی پھر اللہ کے بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ پھر تو یہاں تک آ جاتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یعنی کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو بھی اپنی ضرورت سے بچ جائے سارا خرچ کر دو، اگر معاشرے کو ضرورت بن جائے، اگر پریشانی بن جائے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد سے واپسی پر جہاد کے لیے جاتے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس کپڑے تھے، کچھ کے پاس نہیں تھے، کچھ کے پاس کھانا تھا، کچھ کے پاس نہیں تھا، کچھ کے پاس سواری تھی، کچھ کے پاس نہیں تھی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من کان عندہ ذات فضل فلیرد علی من لا زاد لہ، جس کے پاس زیادہ ساز و سامان ہے وہ لوٹا دے اس کو جس کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دے دے، دینے اور لوٹانے کا فرق تو ہر کوئی جانتا ہے۔ دینا کیا ہے؟ ایک میری چیز ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، یہ دینا ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی چیز میرے پاس ہے اور میں آپ کو واپس کرتا ہوں تو یہ دینا نہیں، لوٹانا ہے۔ آقا نے فرمایا فَلْيَرُدْ عَلَىٰ مَن لَا زَادَ لَهُ، لوٹا دے اس کو جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ مَن كَانَ عِندَهُ رَاحِلَةُ فَضْلٍ فَلْيَرُدْ عَلَىٰ مَن لَا رَاحِلَةَ لَهُ، جس کے پاس سواری زیادہ ہے وہ لوٹائے اس کو جس کے پاس سواری نہیں۔ یعنی بعض اوقات معاشرے میں دولت
کا ارتکاز، ایکیومولیشن آف ویلتھ، اس طرح ناانصافی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ بالکل محروم ہو جاتے ہیں اور کچھ کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تب پھر 2.5% نہیں رہ جاتا، زکوٰۃ مال میں سے زیادہ مال اللہ کے حضور اس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اب جو بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، زکوٰۃ فرض صدقات میں سے ہے اور باقی صدقات نافلہ ہے، یہ لازم ہے ادا کرنا، اور باقی بھی معاشرے کی ضروریات کے تحت آپ جب دیکھیں کہیں کوئی مسکین، محتاج، ضرورت مند ہے، آپ زکوٰۃ دے چکے ہیں تب بھی اس میں سے خرچ کرتے رہیں، وہ صدقات انسان سے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، وہ صدقات بلاؤں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ جیسے آج کل کرونا پینڈیمک میں یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تنگی بن گئی نا بہت سارے لوگوں کی، تو اب جس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ صرف 2.5% زکوٰۃ پر نہ رہے، وہ باقی صدقات بھی کرے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔